بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر نبیلہ جاوید ہے اور میں اٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل دینار کینسر ہاسپٹل جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، میں وہاں پر ایز اے ڈائریکٹر اور کینسر اسپیشلسٹ کام کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر کا مہینہ پوری دنیا میں بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اکتوبر کے مہینے میں اسی قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، اور ان تمام ایکٹیویٹیز کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اور خواتین کو یہ سینسٹائز کریں کہ وہ کون سے طریقے ہیں یا وہ کون سی علامات ہیں جن کو جان کر وہ کینسر کو ابتدائی مراحل میں اس کی تشخیص کر سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان ساؤتھ ایشین کنٹریز میں وہ ملک ہے جہاں خواتین میں بریسٹ کینسر کی شرح سب سے زیادہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ ہماری خواتین کے اندر بریسٹ کینسر بہت ارلی سٹیجز کے اندر ڈائیگنوز ہو رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 60% سے زیادہ خواتین ایڈوانس سٹیج کے ساتھ آتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کینسر ایڈوانس سٹیج کے اندر ڈائیگنوز ہوتا ہے تو اس کا علاج ہم مکمل طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام ایکٹیویٹیز کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کے بریسٹ میں ہیں تو آپ کو کسی مستند ڈاکٹر سے رائے لینی چاہیے۔ ایک بہت ہی کامن سوال جو کہ خواتین اکثر کرتی ہیں وہ یہ کہ بریسٹ کینسر کیوں ہوتا ہے۔ سائنس کی بے انتہا ترقی کے باوجود ابھی تک ہم کسی ایک وجہ کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ جی یہ چیز ہے اور اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے۔ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رسک فیکٹر ہیں، اور یہ رسک فیکٹر اگر کسی خاتون میں ہوں تو اس میں بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ خواتین جن کے اندر یہ رسک فیکٹر نہ ہوں۔ اب یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ابھر رہے ہوں گے کہ یہ رسک فیکٹر کیا ہیں۔ خاتون ہونا، فیمیل ہونا، عورت ہونا بذات خود سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے، اس لیے کہ بریسٹ کینسر 99% خواتین کی بیماری ہے اور 1% جو ہے وہ میل یا مرد حضرات اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے کینسر کا خطرہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپیز لوگ جو ہیں، خواتین جو ہیں وداؤٹ ڈاکٹر کے مشورے کے استعمال کرتی ہیں، وہ نہیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ تمام بچیاں جو کہ لیٹ شادیاں کرتی ہیں، 30 سال یا 30 سال سے زائد کی عمر میں شادی کرتی ہیں، اور بچے جن کا پہلا بچہ 35 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے، جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں، فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں، یہ تمام وہ عوامل ہیں کہ جو اگر کسی خاتون میں ہوں تو وہ بریسٹ کینسر کے لیے زیادہ پرون ہوتی ہے۔ اس ٹاک کا بیسک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ آسان زبان کے اندر کچھ ایسی علامات بتاؤں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہر مہینے آپ اپنے بریسٹ کا معائنہ کریں جس کو ہم کہتے ہیں بریسٹ سیلف ایگزامینیشن، اور اس میں آپ ان 4 یا 5 چیزیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کا دھیان رکھیے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بریسٹ میں کوئی گلٹی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا ہے۔ اب گلٹی کا نام سنتے ہی، بریسٹ میں گلٹی کا نام سنتے ہی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ جی بریسٹ کے اندر گلٹی ہو گئی ہے، اب یہ تو کینسر ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بریسٹ میں گلٹی ہے تو وداؤٹ اینی پینک، پریشان ہوئے بغیر کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس لیے کہ اگر ہم 10 خواتین جن کی بریسٹ کے اندر گلٹی ہے ان کو ہم گلٹیوں کو ٹیسٹ کریں تو اس میں سے 8 گلٹیاں جو ہیں وہ کینسر نہیں ہوتی، صرف 2 گلٹیاں کینسر ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ بریسٹ میں گلٹی ہے تو بالکل پریشان نہ ہو، لیکن اس کو رول آؤٹ کرنا یا کسی مستند ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر جب آپ اپنا بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کر رہی ہیں اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بریسٹ کی نپل جو ہے وہ اندر کی طرف مڑی ہوئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نپل انورجن، تو یہ ایک انڈائریکٹ سائن ہو سکتا ہے کہ بریسٹ کینسر ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو بھی
آپ نے کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ ضرور کرنا ہے۔ اگر نپل سے کسی بھی قسم کا ڈسچارج ہے، چاہے وہ بلڈ ڈسچارج ہے یا ملکی ہے، دودھیا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی اخراج نپل سے ہوتا ہے تو آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں تاکہ آپ اس کو رول آؤٹ کروا سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ بریسٹ کی سکن جو ہے اس کے اندر کوئی چینجز آ گئی ہیں، لائک وہ سخت ہو گئی ہے یا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ، جس طرح اورنج ہوتا ہے، مالٹا ہوتا ہے، اس کی جو لیئر ہوتی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ اس کی لیئر میں ہوتے ہیں، اگر اس قسم کی کوئی اپیرنس آپ فیل کرتی ہیں تو آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گی، آپ ضرور کسی نہ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں گی۔ دیکھیے یہ 4 علامات ہیں جو بہت کامنلی ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ چاروں علامات آپ اس وقت ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ کے بریسٹ کی نارمل ساخت کیا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میرے بریسٹ کی نارمل ساخت یہ ہے تو پھر جو ایب نارمل چیز ہوگی وہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ ڈیٹیکٹ کر سکیں گے۔ تو اس انٹرویو کے تھرو میں یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں تمام بچیوں کو کہ 20 سال کی عمر اور اس سے زیادہ کی عمر میں بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بریسٹ سیلف ایگزامینیشن ہر مہینے کریں، اور وہ تمام خواتین جو کہ 30 سال سے 40 سال کی عمر کے درمیان میں ہیں ان کو اپنا بریسٹ سیلف ایگزامینیشن تو ہر مہینے کرنا ہی ہوگا، لیکن ہر 3 سال کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر سے کلینکل ایگزامینیشن بریسٹ کا ضرور کروائیں۔ اور وہ تمام خواتین جو کہ 40 سال کی عمر میں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر سال اپنا ایک میموگرام ضرور کروائیں، چاہے ان کو کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے۔ 40 سال سے بیس لائن میموگرام اسکریننگ جو ہے وہ شروع ہو جانی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے: بریسٹ سیلف ایگزامینیشن، بریسٹ کلینکل ایگزامینیشن اور میموگرام۔ یہ 3 وہ چیزیں ہیں اگر ہم ریگولرلی اس کو کرنا شروع کر دیں تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے جو ایئرز ہیں، آنے والے جو سال ہیں اس میں ہم بریسٹ کینسر کو انتہائی ابتدائی سٹیجز کے اندر ڈائیگنوز کر سکیں گے۔ اور اس فورم کے حوالے سے میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دینار کینسر ہاسپٹل جو کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا ایک ادارہ ہے جو کہ بالکل مفتی محمود کے ساتھ واقع ہے درابن روڈ پر، ہم یہاں پر 10 دن کے لیے ایک فری بریسٹ کلینک جو ہے وہ چلائیں گے، اور اس میں جتنی بھی خواتین اپنا بریسٹ کا ایگزامینیشن کروانا چاہتی ہیں یا جن کو ضرورت ہو کسی بھی ٹیسٹ کی، لائک الٹرا ساؤنڈ بریسٹ کی یا میموگرام کی، تو وہ تمام کی تمام سہولیات ہم ان کو فری مہیا کریں گے۔ تو آپ لوگ اپنے کیلنڈر پر یہ ڈیٹ جو ہے وہ ضرور مارک کر لیں۔ 21 اکتوبر سے لے کے 31 اکتوبر تک صبح 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک ان کے لیے دینار کینسر ہاسپٹل میں ایک فری بریسٹ کلینک جو ہے وہ کام کرے گا۔